السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فی کتاب مبین۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں جو ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے متعلق یہ کہنا بہتر ہوگا کہ انسان نے اس چیز کو اپنا غم بنا لیا ہے، جبکہ اس کا غم حقیقت میں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا غم دنیا کی بجائے آخرت ہونا چاہیے تھا۔ جہاں تک انسان کے رزق کا معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ دنیا میں جتنی بھی زیرو مخلوقات ہے، زمین پر چلنے والی چیزیں ہیں، ان تمام کی روزی کی ذمہ داری اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ چاہے انسان ہے، حیوان ہے، یا وہ زیرو مخلوق تری کی ہے یا پھر خشکی کی ہے، اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہوئی ہے۔ اور حضرت انسان کی تخلیق کا جو مقصد تھا وہ روزی کمانا یا دنیا داری نہیں تھا، وہ تو اللہ رب العزت کی عبادت تھا۔ اللہ رب العزت نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کا غم کیا ہونا چاہیے تھا؟ آخرت ہونا چاہیے تھا۔ دنیا تو اس کی ایک ضرورت ہے، اسے اس کو ضرورت سمجھ کے کمانا چاہیے تھا، جبکہ انسان نے اس کو ہی اپنا غم بنا لیا۔ اور یہ ایسا غم کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے اس وقت لکھ دیا تھا جب انسان کا دنیا میں وجود بھی نہیں تھا، جب وہ رحم مادر میں تھا، ابھی لطفہ علقہ اور مضغہ کی شکل میں تھا، اور اس میں روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کی ذمہ داری لگائی، ڈیوٹی لگائی، اور اس کو 4 کلمات کا حکم دیا، اس کی عمر کا، اس کے رزق کا، اس کے اچھے اور برے ہونے کا، اور اس کی موت کا۔ رزق کا تو اللہ رب العزت نے اس وقت لکھ دیا تھا جب اس دنیا میں اس کا وجود بھی نہیں تھا، اور اسی کو انسان نے اپنا غم بنا لیا ہے۔ اور اگر انسان اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے رزق کماتا تو اللہ رب العزت اس کی ساری پریشانیاں دور کر دیتا، اور انسان کو ایسے رزق دیتا کہ وہ اس کے وہم و گمان بھی ملا ہوتا، اور پرندوں کی طرح رزق دیتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ رب العزت پر اس طریقے سے توکل کرتے جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا، بھروسہ کرنے کا، اعتماد کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العزت تمہیں اس طریقے سے رزق دیتے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب سبھی جانتے ہیں تغدو خماسا وتروح بطانا، یہ پرندے جو ہیں وہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب وہ پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ کیا پرندوں نے کبھی اناج جمع کیا ہے؟ کیا پرندوں نے سال ہر سال کا غلہ جمع کیا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہے۔ وہ صبح سویرے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو رزق دیتا ہے۔ آج اگر انسان اللہ رب العزت پر ایسے توکل کرتا تو اسے رزق کیا کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا، دنیا یہ اس کا غم نہ بنتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے جو چیز تجھے جنت کے قریب کر سکتی تھی اس کا میں نے تجھے حکم دیا، اور جو چیز تجھے جہنم کے قریب کر سکتی تھی میں نے تجھے اس سے روک دیا۔ یقیناً روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی جان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنی روزی پوری نہ کر لے۔ تو لہذا انسان کو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، ڈر اختیار کرتے ہوئے روزی کا حصول جو ہے وہ صحیح بنانا چاہیے۔ کسی انسان کے رزق کا
لیٹ ہو جانا یا کم ہونا اسے اس بات پر نہ ابھارے کہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے رزق کو تلاش کرنا شروع کر دے، اور جو کچھ اللہ رب العزت کے پاس ہے وہ اسے اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری ہی کے ساتھ مل سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور میں نے 90 مقامات پر یہ پڑھا کہ رزق اللہ رب العزت کی ذات ہی دیتی ہے، اور اس کی مخلوق کا جو رزق ہے اس کے ذمہ ہے۔ اور ایک جگہ میں نے یہ پڑھا ہے شیطان یعدکم الفقر، تو لوگوں نے اس سچے کی بات میں شک کیا اور وہ جو جھوٹا تھا اس کی بات کی تصدیق کی، کہ آج انسان دنیا کو اپنا غم بناتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر حرام کے ذرائع اختیار کرتا ہے، حرام روزی کماتا ہے، جبکہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ اس کا غم نہیں تھا، اس کا غم تو آخرت ہونا چاہیے تھا۔ انسان نے اس کو اپنا غم بنا دیا، اللہ رب العزت نے بھی انسان کو اس دنیا میں الجھتا ہوا اپنے رب سے دور ہو گیا، اور پھر بے شمار مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہوا اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آخرت کو اپنا غم بنا لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کو مستغنی کر دیتا ہے اور اس کے معاملات کو جمع کر دیتا ہے، اور اس کے پاس دنیا جو ہے وہ خود بخود چلی آتی ہے۔ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ فی قلبہ غداء وجمع له شملہ واتته الدنیا وہی راغمۃ۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو انسان دنیا کو اپنا غم بنا لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے نصیب میں فقر لکھ دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو بکھیر دیتے ہیں، منتشر کر دیتے ہیں، اور اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہے۔ تو آج انسان کو چاہیے کہ دنیا کو اپنا غم بنائے، وہ اس کی ضرورت ہے، ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرے، ضرورت کے تحت کمائے، اور آخرت کو اپنا غم بنائے، جو ایسی زندگی کہ اس کے بعد کبھی واپسی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کو اپنا غم بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کو ضرورت کے تحت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔